میں یہاں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی رہائی کے مشن پر ہوں، تو کیا سابق صدر عارف علوی کو پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی کے مشن پر بھیجا ہے؟ نہیں، بطور جماعت ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اپنے انفرادی ایک حوالے سے وہاں گئے ہیں. کچھ یونیورسٹیوں نے ان کو بلایا ہے غالباً لیکچر دینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، اور اس دوران وہ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں. اور وہ اگر وہاں یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو جو ان کی بات سنتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ عدالتی نظام پہ حملہ ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کیا کیا گیا، کس نوعیت کے مقدمات ہیں، وہ عدت کا مقدمہ ہو یا سائفر کا مقدمہ ہو جن کو عدالتیں کالعدم قرار دے چکی ہیں، تو یہ بات اگر وہ وہاں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہاں پاکستانی بڑی تعداد میں بستے ہیں، وہ جب ان کو بلاتے ہیں، وہ ان سے سوال کرتے ہیں، تو یہ بات تو وہ کرتے ہوں گے. اور یہ بات اگر وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، کانگریس مین ہیں، ان تک پہنچتی ہے اور وہ اس حوالے سے کوئی مزید آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا ایک طرح سے فرض ہے، کیونکہ وہاں جو ان کے ووٹر ہیں ان کا تقاضا ہے کہ یہ آواز اٹھائی جائے. لیکن کیا یہ امریکہ کو پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت دینے کے مترادف نہیں ہوگا؟ آپ کے سابق صدر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ مداخلت کرے پاکستان کے معاملات میں. نہیں، مداخلت نہ کرے. دیکھیں، بنیادی حقوق کا جو معاملہ ہوتا ہے، انسانی حقوق کا جو معاملہ ہے، وہ کسی بھی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوتا. اس پر اب عالم انسانیت جو ہے وہ بالکل متفق ہے کہ وہ یوگینڈا میں ہو، برنڈی میں ہو، روانڈا میں ہو، سربیا میں ہو، جہاں کہیں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوں تو تمام انسانیت کو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے. پاکستان میں بالکل انسانی حقوق پامال ہوئے ہیں، چادر چار دیواری پامال ہوئی ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اغوا کاری کے ذریعے، دھونس کے ذریعے. آج کوشش ہے کہ صحافت کو بھی چلایا جائے، سیاست کو بھی چلایا جائے. جب یہ صورتحال ہو تو یہ فرض بن جاتا ہے تمام عالم انسانیت کا کہ آواز بلند کرے. عمران خان جو ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ آئسولیشن میں ان کو رکھا گیا ہے، قید تنہائی میں، اور ان کی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے. اور بشرا بی بی سے ملاقات کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ جی، آج ہوئی ملاقات عدالت کے حکم کے تحت. کل بہنوں کی بھی ملاقات ہو گئی تھی. ایک تاریخ تھی مقدمے میں جو پرسوں ہونا چاہیے تھا، اس دن اچانک اس تاریخ کو مؤخر کر دیا گیا، مقدمہ نہیں ہوا. اب اس مقدمے میں 26 تاریخ مقرر ہے. اس سے پہلے منگل والے دن پھر خاندان کی ملاقات مقرر ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں ہو جائیں. آج بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے. اب کل جو ہے جمعرات، جمعہ، اس کے بعد ہفتہ اتوار اور پھر پیر والا دن، یہ تقریباً 5 دن آ رہے ہیں یا 6 دن جن کے دوران کسی سے ان سے ملاقات نہیں ہوگی. حالانکہ جمعرات والے دن جو پولیٹیکل رفقا ہیں یا ویسے دوست ہیں ان کی ملاقات کا دن متعین ہے، لیکن پچھلے کئی ماہ سے جمعرات کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی عدالت کے حکم کے باوجود. تو اگر تو جمعرات کو ملاقات ہوتی ہے تو ہمیں مزید تسلی ہوگی کہ وہ ٹھیک ہیں. لیکن جو کل ملاقات ہوئی ہے بہنوں کی، انہوں نے یہی اطلاع دی ہے کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بالکل ہے کہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے. 8-9 دن ان کی ملاقاتوں کو منقطع کرنا یہ درست نہیں ہے. تو عمران خان جو اب ملاقاتیں ہوئی ہیں بشرا بی بی سے جیسے آپ نے کہا ہے، تو کیا معلوم ہوا ہے ان کی صحت کے حوالے سے؟ صحت بالکل ٹھیک ہے. کل بہنوں کی ہوئی ہے. دیکھیں، آج بشرا بی بی سے تو کسی کی گفتگو نہیں ہوئی نا، وہ تو ان کی جیل ہی میں ملاقات ہوئی ہے. بشرا بی بی خود جیل میں ہیں. عدالت کے حکم کے تحت یہ ہمیں پتا ہے کہ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو خود بلایا تھا اور اس کو حکم دیا تھا کہ یہ ملاقات کراؤ، اور ہمیں اب اطلاع یہ ہے کہ ملاقات ہو گئی ہے. لیکن اس ملاقات میں کیا بات ہوئی یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ بشرا بی بی ظاہر ہے ان کو باہر دنیا تک رسائی نہیں ہے. کل بہنوں کی ملاقات ٹھیک ہو گئی. ہاں جی. اب یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر کافی چپکلش نظر آ رہی ہے، اور فواد چودھری اور جو شیر افضل مروت ہیں ان دونوں کی طرف سے آپ کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. تو عمران خان کیا کنٹرول میں نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ وہ واضح کیوں نہیں کر دیتے کہ فواد چودھری اور شیر افضل مروت کی کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ ان کو ایک طرف پارٹی نکال رہی ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کو دوبارہ ان کی ملاقات ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی نہیں نکال سکتا سوائے خان کے. تو فواد چودھری یا شیر افضل مروت صاحب کے پاس ایسی کیا چیزیں ہیں کہ عمران خان برملا طور پہ ان کو واشگاف الفاظ میں یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے اور وہ ملاقات نہیں کریں گے ان سے؟
نہیں، شیر افضل صاحب کو تو نکال دیا گیا ہے، وہ تو بالکل بات واضح ہے، اور میری کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ جمعرات کو ان کی ملاقات ہے۔ میں نے عرض کیا جمعرات کو تو کسی کی بھی ملاقات مہینوں سے نہیں ہو پا رہی، ایک دن ہے وہ مقرر ملاقاتوں کا، لیکن کسی کی ملاقات نہیں ہو پاتی، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی کوئی ملاقات طے پائی ہے یا عمران خان صاحب نے ان کو بلایا ہے۔ یہ یقیناً میرے علم میں ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں جب کوشش کی ہے انہوں نے ملاقات کی، عمران خان صاحب نے انکار کیا ہے۔ جب ان کا نام بھیجا گیا تو انہوں نے خود اس پہ لکیر لگائی ہے اور کہا یہ میرے وکیل بھی نہیں ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں آنے کی۔ لیکن بہرحال دیکھیں، میں کسی کو باہر رکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اگر کوئی شخص اس وقت جو جمہوری جد و جہد ہے پاکستان میں، جس کو پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے، اس میں کوئی بھی کردار ادا کر سکتا ہے، تو وہ میری ذات کی وجہ سے اس کو باہر نہیں ہونا چاہیے۔ میری ذات اہم نہیں ہے، جو اس وقت معرکہ ہے، جو جد و جہد ہے، وہ اہم ہے۔ میں کوئی اس پارٹی میں عہدہ لینے نہیں آیا، میں نے اس پارٹی پہ اپنا کوئی قبضہ نہیں کرنا، کوئی گروپ نہیں بنانا۔ میں ایک اصول کی خاطر، ایک تاریخ کا جو یہ موقع ہے اس میں اپنا رول ادا کرنے کی خاطر یہاں بیٹھے ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں مجھے بہت دہائیوں سے، مطیع اللہ آپ جانتے ہیں، NRO کا مقدمہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کیا تھا ڈاکٹر مبشر کی طرف سے۔ جب NRO آیا، اصغر خان کا کیس میں نے لڑا، لاتعداد مقدمے ہیں مزدوروں کے، ملازمین کے، جن کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، جن کو پینشن نہیں دی گئی۔ نیشنل بینک کے پینشنرز کا مقدمہ آپ جانتے ہیں کتنے سال میں نے لڑا۔ میرے والد کی جس دن وفات ہوئی اس دن بھی میں عدالت میں تھا اور مقدمے میں نے تعطل نہیں آنے دیا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے میری کمٹمنٹ جو ہے وہ بالکل ایسی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، تو وہ جاری رہے گی بات۔ باقی جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، پارٹی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں پارٹی کو اس وقت اس ابتلا کے دور میں میری ضرورت ہے۔ کل اگر پارٹی کو میری ضرورت نہیں ہوگی، پارٹی حکومت میں ہوگی، تو میں آپ کو شاید نظر نہ آؤں۔ میرا کوئی اس قسم کا ارادہ یا ایمبیشن نہیں ہے۔ میری زندگی بہت شاندار تھی اس سے پہلے بھی، اور انشاءاللہ شاندار رہے گی، کیونکہ میری زندگی کچھ اصولوں پر مبنی ہے، وہ کسی عہدے کی محتاج نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے شہرت، رقم، عزت میری اوقات سے زیادہ دی ہے، تو مجھے بالکل کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں کسی کے راستے میں کھڑا رہوں۔ جن لوگوں کو پارٹی میں واپس آنے کی خواہش ہے، عہدہ حاصل کرنے کی خواہش ہے، ان کو وہ خواہش مبارک ہو، اور انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کریں گے۔ بطور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، آپ کی شیر افضل مروت اور فواد چودھری کے کنڈکٹ کے حوالے سے کوئی رائے تو ہوگی، بیکاز آپ ایک بڑے اہم عہدے پہ ہیں، اور کیا آپ کی مشاورت سے یہ ان کو پارٹی سے نہیں نکالا گیا؟ شیر افضل صاحب کے حوالے سے تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ دیکھیں، انہوں نے ٹی وی پر بد زبانی کی، انہوں نے ہمارے جو سعودی حکومت کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بیانات دیے جو پارٹی پالیسی کے بالکل منافی تھے۔ انہوں نے اس کے بعد بھی جو مذاکراتی عمل تھا ہمارا، اس کے حوالے سے گفتگو کی۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ پارٹی سے بڑا ہے، وہ پارٹی کے جو فیصلے ہیں، عمران خان کے جو فیصلے ہیں، ان سے برتر ہے، ان کو وہ تنقید کی زد میں لا سکتا ہے۔